متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ کمال نے سابق وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا کی جانب سے ایم کیو ایم اور اس کی قیادت پر لگائے گئے الزامات کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اس عمل کی مذمت کی ہے۔ 9-0 پر ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے دیگر اراکین کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ذوالفقار مرزا نے متحدہ قائد الطاف حسین سے لندن میں ہونے والی اپنی ملاقات کے حوالے سے پاکستان توڑنے کا شرمناک بہتان لگایا ہے۔ وہ سراسر جھوٹ، بے بنیاد اور انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر قرآن اٹھا کر کسی پر جھوٹے بہتان لگا دینے کو سچ مان لیا جائے تو پھر عدالتوں اور قانون کی کیا ضرورت ہے، تمام فیصلے اسی طرح کر لیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار مرزا کی جانب سے ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین سے منسوب برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو لکھے گئے مبینہ خط کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جسے میڈیا میں بعض متعصب تجزیہ نگار اور اینکر پرسن بہت اچھال رہے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ مذکورہ خط جعلی، جھوٹا اور من گھڑت ہے۔ اس مبینہ خط میں ایم کیو ایم کے دفتر کا پتہ کولنڈیل تحریر کیا گیا ہے، جبکہ ایم کیو ایم سیکریٹریٹ 2001 سے ایجویر کے علاقے میں واقع ہے۔ مذکورہ جعلی خط کے ذریعے فوج کے حلقوں میں ایم کیو ایم کے بارے میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر ایم کیو ایم فوج یا آئی ایس آئی کے خلاف ہوتی، 2009 میں جب امریکہ کے دباؤ پر آئی ایس آئی کو وفاقی وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کی کوشش کی گئی تو ایم کیو ایم نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ اسی دوران جب امریکہ کی جانب سے کیری لوگر بل پیش کیا گیا، جس میں فوج، آئی ایس آئی اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے معاملات پر قدغن لگانے کی کوشش کی گئی، تو ایم کیو ایم نے حکومت میں شامل ہونے کے باوجود پارلیمنٹ سمیت ہر فورم پر کیری لوگر بل کی کھل کر مخالفت کی۔ سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ذوالفقار مرزا مہاجر دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ اس نے دروغ گوئی کی انتہا کرتے ہوئے ایم کیو ایم پر ایک اور انتہائی گھٹیا اور سراسر من گھڑت الزام لگایا کہ کراچی پورٹس سے نیٹو فورسز کے اسلحہ سے بھرے کنٹینر غائب کیے گئے ہیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو سابق وزیر داخلہ یہ بھی بتا دے کہ کس تھانے یا سرکاری محکمے میں کنٹینر غائب ہونے کی رپورٹ درج ہوئی ہے اور اس نے اس عمل پر ایکشن کیوں نہیں لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس الزام کی تحقیق کرائیں اور امریکہ اور نیٹو بھی اس الزام کا نوٹس لیں۔ آپ تو ایک سائیکل چوری ہونے کی بھی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے، تو نیٹو کے ہزاروں کنٹینرز جس میں طرح طرح کا اسلحہ بھرا ہوا تھا وہ چوری ہو گئے، اس کی کوئی کہیں کسی جگہ پہ ایف آئی آر لانچ ہوئی ہوگی۔ اور آپ جناب وزیر داخلہ تھے تو پولیس بھی آپ کے انڈر میں ہوگی اس وقت، تو کیوں نہیں پکڑا بھائی چوری کرنے والوں کو؟ 1 2 4 نہیں، ہزاروں کنٹینر ایک دن میں تو یہ سارے چوری ہوئے نہیں ہوں گے، تو یہ سال میں بابر بھائی نے چوری کروائے ہوں گے۔ وہ تو بھائی پکڑتا نا، اس وقت روکتا نا، اس وقت کوئی آواز اٹھاتا کہیں پہ، اس وقت کہیں پہ جا کر ایف آئی آر لانچ کرتا۔ بڑے آپ جو ہے وہ ببانگ دول جو ہے وہ اپنی سچائی اور اپنی ایمانداری اور اپنی آپ جو ہے وہ سو کالڈ یہ ساری ڈرامہ بازی چل رہی ہے تو بات کرتا اس وقت اور بتاتا کہ یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے منسٹر کے ذریعے چوری کروا رہی ہے نیٹو کے کنٹینرز۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 35 معصوم اردو بولنے والے افراد کو قتل کیا گیا، ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کچھ مغوی دہشت گردوں کے قبضے سے بازیاب کرا لیے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور میڈیا معلوم کرے کہ وفاقی و صوبائی محکمہ داخلہ نے 18 مغوی کس سے بات کر کے کہاں سے چھڑوائے۔ میں آج یہاں پر سوال کرتا ہوں، ان 18 لوگوں کو انتظامیہ نے، اور میں یہ توجہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار چودھری صاحب کی طرف بھی ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے ریکارڈ پہ ہے یہ کہ 35 لوگوں کو شہید کرنے کے بعد جب یہ 55 لوگ اور کڈنیپ تھے تو پریشر پڑنے کے بعد جب ان لوگوں کو چھوڑا گیا ہے تو ہمارے اداروں نے آ کر، سندھ کے اداروں نے اور وفاق کے محکمہ داخلہ نے یہ ایکسپٹ کیا ہے، یہ کریڈٹ لیا ہے کہ ان کی انٹرونشن سے 18 لوگ اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ تو یہ 18 لوگ انہوں نے، ہمارا سوال یہ ہے کہ کس سے بات کی چھڑوانے کے لیے؟ کیمرہ مین علی عمران کے ساتھ امجد قائم خانی، حریت نیوز، کراچی۔